یقیناً جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس امید سے کرتا ہے کہ اللہ اس نیک عمل کو قبول فرما لے اور اس نیک عمل پر اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے یہ امید لگا کر پڑھتا ہے کہ اللہ اس نماز کو قبول فرمائے گا اور اس پر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ کوئی شخص حج پہ جاتا ہے، حج کرتا ہے تو اللہ سے یہ امید لگاتا ہے کہ اللہ اس حج کو قبول فرما لے، اس حج پر اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اللہ سے یہ امید لگا کر کرتا ہے کہ اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے اور اس قربانی پر اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ دو قسم کے لوگ، دو طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، جن کی قربانی پر اللہ اجر اور ثواب عطا نہیں فرماتے۔ تو آپ دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیے اور جانیے اور سمجھیے کہ آخر دو طرح کے وہ لوگ کون ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں غفلت اور نادانی کی وجہ سے اور ناعلمی کی وجہ سے ہم بھی انہی دو طرح کے لوگوں میں ہیں اور ہم قربانی کر رہے ہیں اور ہماری قربانی قبول نہیں ہو رہی؟ دوستو، جن دو لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ان میں سے پہلا وہ شخص ہے کہ جس کی کمائی حرام ہو، جو حرام مال کے ذریعے سے جانور خریدے اور پھر اللہ کے نام پر ذبح کر دے، قربان کر دے، تو ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص حرام مال کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو اس ایک حرام مال کے لقمے کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور عمل کے اندر نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص حرام مال ہی کے ذریعے سے جانور خریدتا ہے، پھر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے، تو پھر اس کی قربانی کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ بالکل قبول نہیں ہو سکتی۔ محض ایک حرام مال کے لقمے کی وجہ سے 40 دن تک کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص 10 کے 10,000 حرام مال ہی کے ذریعے سے جانور خریدے اور ذبح کرے، قربان کرے، تو پھر اس کی قربانی کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ پاک ہے، طیب ہے، اور طیب اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے۔ تو ہر ایک مسلمان بھائی کو خود سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ جس مال سے میں جانور خرید رہا ہوں وہ مال پاک ہے یا نہیں، وہ مال حلال ہے یا نہیں۔ اگر وہ مال حرام ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا پیسہ ضائع ہوگا، آپ کا پیسہ برباد ہوگا، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس قربانی پر اللہ رب العزت آپ کو اجر اور ثواب عطا نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ 10,000 سے آپ نے جانور خریدے اور 10,000 کے سب پیسے حرام ہوں۔ اگر 10,000 میں سے 1,000 روپیہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 روپے بھی حرام کا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول نہیں فرمائے، کیونکہ محض ایک لقمہ کیا چیز ہے بھائی؟ محض ایک لقمے کی وجہ سے 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو اگر 10,000 روپے میں سے اگر 1 روپیہ بھی حرام ہے تو پھر آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو قبول کر لے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں، اس اصول کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 روپے بھی حرام ہے اور اس کے ذریعے سے آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، آپ کے ذمے جو قربانی واجب ہے وہ ادا ہو جائے گی، لیکن اس قربانی کے کرنے پر جو اجر اور ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ تو پہلا وہ شخص کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ ہے کہ جس کی کمائی حرام ہو اور حرام مال ہی کے ذریعے سے، حرام پیسوں ہی کے ذریعے سے وہ جانور خریدے اور پھر اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ اس کے اندر منہمک ہے اور اکثر لوگوں کی یہ کوتاہی، یہ خامی ہوتی ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ شخص ہے کہ جس کی نیت درست نہیں ہوتی۔ نیت درست نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نیت درست نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جانور خریدتا ہے اور خریدتے وقت وہ قربانی کی نیت تو کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، گھمنڈ اور غرور آ جائے۔ وہ خصی خریدتا ہے اور اس کو گاؤں میں پھراتا ہے، گھماتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے روپے میں خریدے، اور سمجھیے کہ ایک شو کر رہا ہے، ریاکاری جس کو کہا جا رہا ہے۔
اس نے اس جانور کو اللہ کے لیے خریدا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان اس کو مشہور کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا چرچا کر رہا ہے، ریاکاری جس کو کہا جاتا ہے، دکھلاوا جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی عمل کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، تو پھر وہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر نیت آپ کی خراب ہو گئی، نیت آپ کی درست نہیں رہی۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کی قربانی درست ہو جائے گی، اور اگر آپ کی نیت درست نہیں تو آپ کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اگر آپ بہت ہی کمزور جانور لے کر آتے ہیں لیکن آپ کی نیت کے اندر اخلاص ہے، آپ کی نیت درست ہے، تو آپ کی قربانی قبول ہوگی اور اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ بہت بھاری جانور خرید کر لاتے ہیں، لاکھوں روپے کا جانور خرید کر لاتے ہیں، لیکن آپ کی نیت درست نہیں ہے، ریاکاری کے لیے اس کو خرید کر لاتے ہیں، شو کے لیے، دکھاوے کے لیے لا رہے ہیں، تو آپ نے کتنے پیسے خرچ کر کے جانور خریدیں، اس کے باوجود بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اللہ کے دربار میں آپ کی قربانی کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت نہیں رہے گی۔ تو دو چیزوں کو خاص ملحوظ رکھا جائے قربانی کرتے وقت۔ پہلی چیز کہ آپ کا جو مال ہے وہ حلال ہے یا نہیں، اور دوسری چیز کہ آپ کی نیت درست ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا مال حرام ہے یا آپ کی نیت درست نہیں تو پھر آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک شخص تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اس سے پہلے کہ ان کی قربانی ضائع ہو، وہ اپنی اصلاح خود کر سکے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.